کوئی یہ جواب دے گا کامیاب ہوا ہے جنہوں نے بہترین گھر بنا لیا، بلڈنگیں بنا لیا، کامیاب ہوا ہے۔ کوئی یہ کہے گا جس نے زمین و جائیداد دے لیا، کامیاب ہوا ہے۔ کوئی جواب دے سکتا ہے کہ طاقتور جو ہے وہ کامیاب ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو مکھیا ہے، سرپنچ ہے، کوئی حاکم ہے، وہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کامیاب نہیں ہے۔ اگر وہ کامیاب ہوتا تو فرعون جیسا بادشاہ، نمرود جیسا بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی، آج ہم اس پر لعنت نہیں بھیجتے، ہم تو یہ کرتے بہت اچھا انسان تھا۔ اگر کامیابی کا یہی معیار ہوتا، بخت نصر گزرا ہے، نمرود گزرا ہے، شداد گزرا ہے، حامان گزرا ہے، یہ تمام کے تمام بڑے بڑے تھے، بڑی بڑی حکومت تھی، بڑے مالدار تھے، شان و شوکت تھی، دنیا میں ان کا ڈنکا بولتا تھا۔ لیکن موت بھی ایسے طور پر ہوئی کہ وہاں بھی وہ کچھ نہیں کر سکا، اور بعد والے بھی آج تک جو بھی ان کا نام لیتا ہے اچھا سے اس کا نام نہیں لیتا ہے۔ کامیابی کا معیار وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے والے ہو، نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے والے ہو، وہ کامیاب ہے۔ ہمارا معیار کامیابی کا کچھ اور ہے، اور اللہ کے رسول کامیابی کے معیار کسی اور چیز میں قرار دے رہے ہیں۔ نماز میں کامیابی کی گارنٹی ہے، بغیر نماز کے کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ یقیناً آپ ہنستا خوش و خرم اور اچھے انداز میں دنیاوی زندگی شاید ہو سکتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے گزار لیں، لیکن مرنے کے بعد وہ تمام کے تمام چیزیں کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا نہ کمائیے، حلال روزی نہ کمائیے۔ میں نے گزشتہ ہفتہ کہا تھا کہ حلال روزی کمانا یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، چونکہ آپ کا بال بچے ہیں، بچوں کی پرورش ہے، بیوی کو دیکھنا ہے، ماں باپ کو نہیں دیکھنا ہے۔ کمائیے گا نہیں تو ان کو دیکھیے گا کیسے؟ یقیناً وہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن یہ یاد رکھیے جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے اس کو ضرورت کے مطابق ہی رکھا جائے، اس کو اصل نہ قرار دیا جائے۔ ایک انسان ٹرین سے سفر کرتا ہے، بیچ میں ٹھہرتا ہے، مسافر خانہ ہے، ضرورت ہے اس کو ٹھہرنا پڑے گا، لیکن کیا وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں مسافر خانہ ہی میں رہوں گا؟ کیا کبھی سوچتا ہے؟ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں مسافر خانہ میں ہوں کچھ لمحہ کے لیے، کچھ لمحہ کے لیے میرا ٹرین جب آ جائے گا تو اس مسافر خانہ سے مجھے نکلنا پڑے گا، چونکہ وہ ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت کے مطابق ہی استعمال کرنا ہے۔ ایسے ہی دنیاوی چیز کو کمانا ہے، خوب کمائیے، خوب ترقی کیجیے، لیکن اپنے رب کو نہیں بھولنا ہے۔ ہم دنیا میں مشغول ہو کر کے اپنے رب کو ہی مکمل طور پر بھلا دیے۔ مسئلہ اصل یہ ہے، یہ غلط ہے۔ دنیا میں مشغول ہو کر کے اپنے رب کو، اپنے رسول کو، دین کو، اسلام کو قطعی طور پر بھلا دینا، اپنے بھی بھول جانا، اور اپنے بال بچوں کو بھی دین کی فکر نہیں کرنا۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔
جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔